بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کلمہ توحید۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کے جز کو معنی اور تفسیر کے ساتھ دیکھیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے۔ ہم رسولوں کو نہیں پکار سکتے، فرشتوں کو نہیں پکار سکتے، یہ شرک ہے۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک اتنی خفی ہے کہ اس کو پہچاننے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ شرک خفی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے کہ ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چینٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی شرک خفی یعنی چھپی ہوئی شرک کو پہچاننا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے نہیں میں کہتا تم سے میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہیں میں جانتا غیب کو، اور نہیں میں کہتا تم سے بے شک میں فرشتہ ہوں، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ لہٰذا عبادت کرنے اور مدد مانگنے کی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اس کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک الملک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ سپریم ہے، سب سے بالا تر ہے، تخلیق میں اس کا کوئی ساجھا نہیں ہے۔ انسانوں میں سے اگر ہم کسی کی کریٹیوٹی دیکھتے ہیں تو ہم اس کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ تخلیقی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کا حقدار ہوتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے تو تمام جہانوں کی تخلیق کی، تو وہ تعریف کا کتنا حقدار ہوگا۔ سب سے زیادہ اگر کوئی تعریف کا حقدار ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ہمارے رب کو تعریف پسند ہے، اور جو چیز اسے پسند ہو وہ کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو پہلے الفاظ انسان کو جو سکھائی یا پہلی الفاظ جو انسان کے منہ سے نکلی وہ الحمدللہ کے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح جب ان کے سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو محبوب نہیں، یعنی جب ہم حمد کر رہے ہیں تو یہ چیز اللہ کو بے حد پسند ہے۔ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، جس کا معنی ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ زندہ ہے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ موت نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن فرش کے تمام شے کے موت کے بعد اللہ تعالیٰ عرش کے تمام فرشتوں کو بھی موت دیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت دیں گے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔ باقی اور زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ذو الجلال والاکرام، عظمت و جلال و اکرام والا ہے، اس کی شان سب سے بلند اور بالا تر ہے۔
اس کی طاقتیں اور قوتیں تمام جہاں پر حاوی ہے۔ بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تمام بھلائی اور خیر اسی کے ہاتھوں میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ذرہ برابر بھی کوئی شے نقصان اور نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ وہ جو چاہے اپنی حکمت کے مطابق کر سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کو ایجاد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، اور اس میں کم و بیش ہونے کا کوئی خدشہ نہیں رہتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔